अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोहा मुज़ाकरात और उसके बाद इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के बाद ये तय किया गया था कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। वन पॉइंट एजेंडा था इन दोनों मुज़ाकरात का, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि अभी भी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो इसी तरह दहशतगर्दों की आमाजगाह बनी हुई है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। अफ़गानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो तमाम तर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो उन्होंने वादे वईद किए थे कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं दहशतगर्दों की वो इसी तरीके से जारी हैं। वहाँ पर TTP के जो दहशतगर्द हैं वो फ़ाल हैं, अभी भी उनको पेट्रोनेज ऑफिशियल मिली हुई है। इस तरह फितरतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं जो बलूचिस्तान से भागकर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनको भी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर पेट्रोनेज हासिल हुई है और वो वहाँ पर अपनी जो ऑफिशियल जो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं और उनको माली फ़वाइद भी मिल रही है और उनको दीगर जो फ़वाइद हैं वो भी दिफाई फ़वाइद जो हैं वो भी उनको मिल रही हैं। और ये तमाम तर अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर मौजूद अनासिर जो है वो इनको फैसिलिटेट करते हैं। इस हवाले से हमने देखा कि जो दोहा के जो मुज़ाकरात थे उसमें अफ़गान तालिबान ने अपनी सरज़मीन जो है वो दहशतगर्दी और सरहद पार दरअंदाज़ी के लिए इस्तेमाल न करने का उन्होंने बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने वादे किया था, उनसे यकीन दहानी कराई थी। अब जो मुआहदे के बरक्स अफ़गानिस्तान में जो मौजूद दहशतगर्द हैं उनमें उनकी पनाहगाहें वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। उनके साथ साथ उनको जो पेट्रोनेज दिया गया है उसमें अभी एक जो चीज़ें सामने आई है वो ये हैं कि इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के जो सरहद के करीबी एरियाज़ जहाँ पर उनको पहले लाकर लोकेट किया गया था उनको वहाँ से उठाकर ऐसे इलाकों में उनको इंस्टॉल किया गया है जहाँ पर उनके इर्द गिर्द जो है वो आम आबादी रिहाइश पजीर है, यानी आबादियों के अंदर कंजेस्टेड इलाकों के अंदर मोहल्लों के अंदर गांव के अंदर और ऐसे इलाकों में उनको इंस्टॉल किया गया है जहां पर अगर ये कोई एक्टिविटी करते और वहां पर छुप जाते हैं तो अगर पाकिस्तान जो है वो कोई उनके ख़िलाफ़ काउंटर अटैक करता है तो वहाँ पर जो कोलेटरल डैमेजेस होंगे उसके ऊपर पाकिस्तान को मौरद इल्ज़ाम ठहराया जाए कि पाकिस्तान ने आम अफ़गान शहरियों को मार दिया है। तो ये इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर आयद करने के लिए ये नया जो हरबा है अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी जानिब से ये दोहराया गया है। दूसरी तरफ जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो मॉनिटरिंग जो एजेंसियाँ हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अभी भी दहशतगर्दों की इसी तरीके से ही आमजगाह है, उनको इसी तरीके से पेट्रोनेज मिली हुई है, वहाँ से माली फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, वहाँ से दिफाई फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो अलकायदा और दीगर दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, इंटरनेशनली रिकगनाइज जो तंजीमें हैं वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर इसी तरीके से फ़ाल हैं और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उनको प्रोटेक्शन भी दे रही है और उनको तमाम तर सहूलतकारी भी कर रही है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जो मॉनिटरिंग एजेंसियाँ हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि ख़ास तौर पर ये जो ऐमन अल-ज़वाहिरी की मौत जो अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल के अंदर हुई है तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के ख़िलाफ़ भी अभी तक इस्तेमाल हो रही है और वो ऑफिशियल पेट्रोनेज के अंदर हो रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दों को जो माली फ़वाइद और उनको पनाह वहाँ पर मैसर हुई है उसके हवाले से ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो मॉनिटरिंग टीमें हैं उन्होंने कहा है कि ये जो दहशतगर्द नूर वली मैसूर है जो कि नाम नहाद जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरबराह भी है, उसको अफ़गानिस्तान के अंदर न सिर्फ लग्जरी उनको रिहाइश फ़राहम की गई है, उनको ऑफिशियल उनको सिक्योरिटी फ़राहम की गई, इसके साथ साथ उनको $50,500 पर मंथ उसको ख़र्चे के लिए दिया जा रहा है। ये कोई मामूली रकम नहीं होती है, ये इसको सिर्फ अपने ज़ाती एक्सपेंसेस के लिए इतनी रकम दी जाती है और उसको जो अमेरिका के छोड़ा हुआ जो असला है उसकी भी एक बहुत बड़ी मकदार को के लिए उसको रसाई हासिल है जिसको वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ये एक वो है एक डिज़ास्टर हम कह सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो किसी सूरत तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तान
کے ساتھ کیے گئے وعدے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیے گئے وعدے یا پھر اپنے جو ثالثوں کے ساتھ کیے گئے وعدے ہیں ان کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اس وقت پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کے جو بہت زیادہ بڑھتے ہوئے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس کے اندر اس کا ان جو دہشت گرد تنظیمیں جو کہ افغانستان سے آپریٹ کرتی ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ جو اقوام متحدہ کی جو مانیٹرنگ ٹیم ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہے افغانستان کے اندر وہ خاص طور پر زابل، وردک، کندہار، پکتیکا اور ہیلمند کے راستوں سے یہ بلوچستان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر اپنی کارروائیاں کرتے ہیں اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری طرف یہ جو خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کی انفلٹریشن ہوتی ہے اور وہاں پر پاکستان جو ہے وہ مسلسل ان کی نگرانی کر رہا ہے اور ان کو ڈیلی کی بنیادوں پر ان کے خلاف ایکشنز ہوتے ہیں اور ان کی ہلاکتیں ہوتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ جو جعفر ایکسپریس کے حوالے سے جو دھماکہ ہو گیا تھا اس کے بعد سے وہاں پر جو پیسنجرز تھے ان کو اغوا کر لیا گیا. اس واقعے میں بھی افغانستان کی سوئل جو ہے وہ استعمال ہو گئی تھی. اس کے ساتھ زوب کنٹونمنٹ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کے میں بھی افغانستان کے سرزمین استعمال ہونے کے شواہد جو ہے وہ میسر آئے ہیں. اب جو پاکستان کے انسٹیٹیوٹ فار پیس کی جانب سے ایک اعداد و شمار بھی اس حوالے سے جاری کیے گئے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ دوحہ مذاکرات کے فریم ورک کے مطابق جو ہے وہ افغان طالبان کو یہ باؤنڈ کرے، سختی سے انتباہ کریں کہ وہ اپنے دہشت گرد کارروائیوں کو روکیں اور ان کے اوپر پابندیاں بھی عائد ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو افغانستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اپنی اکانومی کو اس کے علاوہ کیسے جنریٹ کرتی ہیں. وہ اکانومی جو ہے وہ اپنی منشیات کے ذریعے اپنی اکانومی کو ڈرگ اکانومی کے اوپر تبدیل کیا ہوا ہے اور منشیات کی بہت بڑی مقدار جو ہے وہ افغانستان کے اندر کاشت کی جاتی ہے، خاص طور پر پوسٹ وغیرہ جو کاشت کی جاتی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ DGISPR نے بھی یہ کہا کہ افغانستان کے اندر اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر بھی یہ جو پوسٹ کی کاشت جو خیبر پختونخوا میں جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر یہ پوسٹ کی کاشت ہوتی ہے اور وہ جو ہے یہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہے وہ وہاں سے منشیات کی پروڈکشن کر کے اس کو پاکستان کے اندر لے آتے ہیں اور وہاں پر فروخت کرنے کے بعد اپنی اکانومی کو، اپنی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں اور وہیں سے اسلحہ اور دیگر چیزیں لے کر اپنی آپریشنز کو اور زیادہ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے وہ اپلائی کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہ اس حوالے سے DGISPR نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے متعدد ایسے جو پوسٹ کے کاشت کے جو فیلڈز تھے ان کو تباہ کیا گیا، اس کے حوالے سے ڈرونز کو استعمال کیا گیا اور دیگر ذرائع سے بھی ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. ایون اس میں انہوں نے کچھ اہم شخصیات، اہم لوگ، صحافیوں وغیرہ کے بھی ان چیزوں کے اندر، اس تجارت کے اندر انوالومنٹ کی طرف اشارہ کیا. تو یہ دیکھیں یہ ایک ایسا مکروہ دندہ ہے جو کہ پاکستان کو نہ صرف ایک تو دہشت گردی کے لعنت کی طرف دھکیلنے اور دوسری طرف منشیات کی لعنت کی طرف تیزی سے دھکیلنے کی ایک بڑی سازش ہے جس میں افغان طالبان اور افغانستان کی گورنمنٹ اور افغانستان کے اندر موجود جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو پروکسیز ہے، خاص طور پر فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر ملوث ہیں. بہرحال افغانستان کے جو حکام ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ بھی اور زیادہ کوششیں کر رہی ہیں کہ پاکستان کو سٹیبلائز کیا جا سکے. ابھی ایک تقریب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، یہ جو پاکستانی سرحد کے قریب ایک تقریب ہے جس میں چھوٹے بچے ہیں، وہاں پر افغانستان کے جو نگران اور ایک وزیر خارجہ کو وہ ایک نقشہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بالکل پلینڈ ایک بلٹ ان ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں وہ بچے جو ہیں وہ اس تقریب ایک منعقد کی گئی ہے. اسپیشلی ان بچوں کو فوجی وردیاں پہنائی جاتی ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ فوجی وردی پہنے ہوئے اور وہ ایک نقشہ اس کو پیش کرتے ہیں. یہ نقشہ بیسیکلی گریٹر افغانستان کا نقشہ ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پاکستان کا جو خیبر پختونخوا کا پورا ضلع ہے، یعنی یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ اٹک پل سے آگے کا پورا علاقہ افغانستان کا ہے، وہ ڈیورین لائن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اس
کو ایک فرضی لکیر کہتے ہیں، اسی طرح اس نقشے کے اندر بلوچستان کے بھی بہت سارے علاقے جو ہیں وہ دکھایا گیا ہے۔ تو یہ افغانستان کی گورنمنٹ کی ایک سازشیں ہیں جو کہ مسلسل سامنے آتی جا رہی ہیں۔ کل ہم نے اپنے ولاگ میں وہ جو ترانہ گایا گیا تھا جو ملٹری پریڈ کے اندر، وہ بھی اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، جس میں پاکستان کے اندر لاہور اور پر قبضہ کرنا اور اسلام آباد کو کچھ جلا کر راکھ کرنے کی اس کے اندر دھمکیاں تھیں۔ تو یہ جو چیزیں افغانستان کی جانب سے مسلسل کیے جا رہے ہیں، تو یہ ایک ایگنورنٹ ایکٹیویٹی ہم کہہ سکتے ہیں، ایک جاہلانہ ایکٹیویٹی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک ایسے قوم جو کہ ابھی بھی گھوڑوں کے ذریعے جنگ کرنا چاہتی ہیں، گدھوں کے ذریعے جنگ کرنا چاہتی ہیں، وہ قوم جو ہے وہ ایک ایسی سوفسٹیکیٹڈ فوج کو دھمکیاں دینے پہ اتری ہے کہ وہ اگر وہ شروع ہو جائیں تو پھر ان کو بھاگنے کے لیے جگہ بھی میسر نہیں ہوگی۔ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ان کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ ان کو دوبارہ سے ہم گھروں کے اندر دھکیلے، تو ان کو احساس کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے ان کو گھروں میں جانا چاہیے، ان کو مہذب دنیا کا حصہ بننا چاہیے۔ گزشتہ روز ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے ایک اہم ترین خطاب کیا، ان سٹوڈنٹس سے خطاب کیا ہے ایران کے، جس میں خاص طور پر جو انقلاب کے بعد جو تہران کے اندر جو امریکی ایمبیسی پر قبضہ کیا تھا نوجوانوں نے، اس ایمبیسی کے پر قبضے کے سالگرہ کے موقع پر یہ خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اختلافات حکمت عملی نہیں بلکہ بنیادی ہیں، ہم حکمت کے طور پر نہیں کر رہے بلکہ بنیادی ہمارے ان کے درمیان اختلافات ہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں سرنڈر کرانا چاہتا ہے، اور سرنڈر کرانے کی باتوں کے ساتھ کبھی بھی اتحاد یا تعاون فروغ نہیں پاتا۔ آج امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران دو نظریات کے اوپر آمنے سامنے ہیں۔ اگر امریکی حکومت اسرائیلی حکومت کے لیے اپنی حمایت پوری طرح ختم کر دے، اپنی فوجی اڈے علاقے سے باہر نکالے اور علاقے کے ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت بند کر دے، تو اس صورت میں ایران کے ساتھ تعاون کے لیے امریکی درخواست پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی ایسے نہیں کہ آپ نے یہ کام کیا اور ہم نے فوراً آپ کے ساتھ تعاون بڑھا دیا، بلکہ 1-2 سال جو ہیں وہ ہم آپ کے کنڈکٹ کو دیکھیں گے، اس کے بعد اگر آپ پورے اترتے ہمارے معیار پر، تب ہم آپ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پر ہم سوچ سکتے ہیں۔ یہ بڑا اہم قسم کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دھمکیوں سے باتیں نہیں چلتی ہیں، تعاون کے لیے آپ کو جو ہمارے مطالبات ہیں ان کے اوپر عمل کر کے دکھانا پڑے گا، پھر آپ کے ساتھ تعاون جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے اوپر سوچا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے بھی، اور مشرق وسطیٰ سمیت جنوبی ایشیا، رشیا یوکرین جنگ سمیت دنیا بھر سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی، ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔